یہ جنوری 13, 2012 کی شام تھی، ایک نارمل نائٹ جو بظاہر دوسری کئی راتوں کی طرح تھی، پھر بھی چند ہی لمحوں میں وہ رات ایک کھلے زخم میں بدلنے والی تھی، ایک ایسا زخم جو آج بھی کلیکٹیو میموری ہے۔ سمندر کا ایک عظیم الشان جہاز کوسٹا کنکورڈیا میری ٹائم ہسٹری کے افسوسناک ترین ابواب میں سے ایک لکھنے والا تھا۔ کنکورڈیا کوئی عام جہاز نہیں تھا۔ جب اسے پہلی بار لانچ کیا گیا تو اسے اطالوی فخر کی علامت قرار دیا گیا، ایک تیرتا ہوا شہر جو تقریباً 300 میٹر لمبا اور 30 میٹر سے زیادہ چوڑا تھا، جس میں 4000 سے زائد مسافروں اور عملے کی گنجائش تھی۔ اس چمکتے ہوئے ڈیک، ریسٹورانٹس، تھیٹرز اور سوئمنگ پولز کے ساتھ یہ ہر خاص و عام کے لیے ایک لگژری ڈریم تھا۔ ان لوگوں کا خواب جو چند دنوں کے روزمرہ کے معمولات سے چھٹکارا پا کر سمندر کی لہروں میں سکون تلاش کرنا چاہتے تھے۔ جدیدیت کا ایک حقیقی نمونہ یہ دنیا بھر کی بندرگاہوں پر اطالوی پرچم لہراتا رہا۔ برسوں تک یہ بلا روک ٹوک سمندروں کا سینہ چیرتا رہا، جو طاقت اور تحفظ کی علامت تھا۔ ہر سفر ایک وعدہ تھا، سکون، تفریح اور بے فکری۔ پورے کے پورے خاندان اس جوش و خروش کے ساتھ روانہ ہوتے تھے جیسے وہ جانتے ہوں کہ وہ روزمرہ کی پریشانیوں سے دور خوشی کے دن گزارنے جا رہے ہوں۔ بہت سے لوگوں کے لیے کنکورڈیا صرف نقل و حمل کا ذریعہ نہیں تھا، بلکہ ایک مہم کا آغاز اور ناقابل فراموش یادوں کے لیے ایک بہترین جگہ تھی۔ لیکن اس جہاز کی شان و شوکت اور جاہ و جلال کے پیچھے کوئی بھی اس سائے کا تصور نہیں کر سکتا تھا جو منڈلا رہا تھا۔ کسی کو شبہ نہ تھا کہ ایک انسانی غلطی، ایک برا فیصلہ، خوبصورتی کی اس علامت کو اطالوی ساحل پر ایک تباہ شدہ ڈھانچے میں بدل دے گا۔ اس شام جہاز پر بچوں کے ساتھ خاندان اور دنیا بھر سے آئے ہوئے سیاح موجود تھے۔ وہ بہت خوش تھے، کھانا کھا رہے تھے اور خوشیاں منا رہے تھے۔ بہت سے لوگ تھیٹر میں تھے، کچھ ڈیک پر ٹہل رہے تھے اور کچھ سمندر کی تازہ ہوا سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ جشن اور سکون کی ایک رات، لیکن معمول کی اس سطح کے نیچے تقدیر پہلے ہی سب کچھ الٹ دینے کے لیے تیار تھی۔ رات 9:30 بجے کے چند منٹ بعد کیپٹن نے ایک شاندار الوداعی سلامی کے لیے آئی لینڈ کے بہت قریب جانے کا فیصلہ کیا۔ سمندر میں اسے واو کے نام سے جانا جاتا تھا، ایک روایت، خود نمائی کا ایک عمل، جہاز کی عظمت دکھانے کا ایک طریقہ۔ انداز فکر ناقابل تلافی نتائج کا حامل ثابت ہوا۔ جہاز کے کیپٹن فرانسسکو شیکٹینو نے پلان روٹ سے ہٹ کر جہاز کو ایسولا ڈیل گیگلیو نامی جزیرے کے بہت قریب لے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس عمل کو سیل بائی سیلیوٹ کہا جاتا ہے، جو محض ساحل پر موجود لوگوں کو سلام کرنے یا متاثر کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ رات کے 9:45 پر جہاز ایک زیر آب چٹان سے ٹکرا گیا۔ اس ٹکر سے جہاز کے نچلے حصے میں 53 میٹر لمبا شگاف پڑ گیا اور پانی تیزی سے اندر داخل ہونے لگا۔ ٹکر کے چند منٹ بعد ہی جہاز کا انجن روم پانی سے بھر گیا، جس کی وجہ سے بلیک آؤٹ ہو گیا اور جہاز کی بجلی چلی گئی۔ کیپٹن نے فوری طور پر خطرے کا سگنل نہیں بھیجا اور مسافروں کو بتایا کہ یہ صرف ایک الیکٹرک فالٹ ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے کی تاخیر کے بعد 10:10 پر جہاز چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔ جہاز آہستہ آہستہ ایک طرف جھکنے لگا، یہاں تک کہ وہ 80 ڈگری تک ٹیڑھا ہو گیا، جس کی وجہ سے لائف بوٹس کو اتارنا ناممکن ہو گیا۔ اس واقعے کا سب سے شرمناک پہلو یہ تھا کہ کیپٹن شیکٹینو مسافروں کو بچانے کے بجائے خود ایک لائف بوٹ میں بیٹھ کر ساحل پر پہنچ گیا۔ اسے میڈیا نے کیپٹن کوورڈ کا نام دیا۔ اس حادثے میں 32 افراد ہلاک ہوئے۔ کوسٹ گارڈز اور مقامی لوگوں نے پوری رات محنت کر کے ہزاروں لوگوں کو بچایا۔ کچھ مسافروں نے اپنی جان بچانے کے لیے ٹھنڈے پانی میں چھلانگ بھی لگائی۔ جب جہاز پر افراتفری پھیلی ہوئی تھی، آئی لینڈ کے مقامی فشرز اپنی چھوٹی کشتیوں کے ساتھ ریسکیو آپریشن کے لیے نکل پڑے۔ اگلی صبح تک یہ واضح ہو چکا تھا کہ کوسٹا کنکورڈیا اب کبھی نہیں چلے گا۔ اس المیہ کی تحقیقات شروع ہوئیں۔ یہ کسی طوفان کی وجہ سے نہیں، بلکہ کیپٹن فرانسسکو شیکٹینو کے ایک غلط فیصلے کا نتیجہ تھا۔ کیپٹن پر جہاز کو مشکل میں چھوڑ کر بھاگنے کے الزامات لگے۔ 2017 میں اسے 16 ایئرز کی قید کی سزا سنائی گئی۔ اگلے 2 سالوں تک کوسٹا کنکورڈیا کا ملبہ جزیرے کے قریب سمندر میں ڈوبا رہا۔ اسے سیدھا کرنے کے لیے دنیا کا سب سے بڑا ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا، جسے پار بکلنگ کہا جاتا ہے۔ اسے اسٹیل کی بڑی زنجیروں اور جیکس کی مدد سے سیدھا کیا گیا اور پھر اسے جینوا لے جایا گیا، جہاں اس کے پارٹس کو الگ الگ کر کے ختم کر دیا گیا۔ کیپٹن فرانسسکو شیکٹینو پر عدالتی مقدمہ چلا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ اس نے گر کر لائف بوٹ میں جگہ لی تھی، لیکن گواہوں نے اسے جھوٹا ثابت کیا۔